نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج الحمدللہ ایک اہم موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن پاک باعث شفا اور رحمت، یعنی یہ جو کلام پاک اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اس کلام کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی برکت تو بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ صحاح ستہ سمیت معتبر مقتدر مستند احادیث نبویہ کی جو کتب تالیف کی گئیں، مرتب کی گئیں، ان کے اندر کثرت کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی فضیلت اور قرآن پاک کی برکات کے حوالہ سے بہت ساری احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں الحمدللہ۔ لیکن آج ہم مختصراً قرآن کریم کا ایک جو بڑا اہم پہلو ہے اس کی طرف ہم امت کی، قرآن کریم کو پڑھنے والوں کی طرف ہم ان کو راغب کرنا چاہتے ہیں اور ایک نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن باعث برکت تو ہے ہی الحمدللہ۔ اس کا گھر میں رکھنا، دکان میں رکھنا، اپنی فیکٹری کارخانہ میں رکھنا، اپنی گاڑی میں رکھنا، اسکول میں رکھنا، کالج یونیورسٹی کی لائبریری میں رکھنا، دفتر میں رکھنا، قرآن کریم پاس رکھنا، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، بڑا اس کا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار اور تجلیات۔ لیکن ایک اہم بات کی طرف آج اشارہ جو قرآن کریم نے الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کلام قرآن کی صورت میں نازل فرمایا ہے، قرآن کریم کی صورت میں ہم نے اتارا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر مومنین کے لیے ہم نے شفا بھی رکھی ہے اور اپنی رحمت بھی اس میں رکھی ہے ہم نے، کہ جو شخص اس قرآن پاک سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے گا، اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑ لے گا، اپنی وابستگی، دل بستگی، وارفتگی قرآن کریم کے ساتھ کر لے گا اور باقاعدگی کے ساتھ ایک معمول بنا لے گا کہ اس کی تلاوت بھی کرنی ہے،
محض قرآن کریم گھر میں رکھنا برکت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا کرم ہے۔ قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک یہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، لیکن اس کا مقصد صرف حصول برکت نہیں ہے۔ اس قرآن کریم کے نزول کا مقصد صرف گھر میں رکھنا نہیں ہے، الماریوں میں بند کر کے رکھنا نہیں ہے۔ ہم اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو قرآن کریم امت تک پہنچایا اللہ کی طرف سے، یہ کلام، اس کا مقصد کیا تھا؟ خود حضور نے اپنی زبان نور سے متعدد بار اس کے مقصد کو بیان فرمایا، پھر اصحاب رسول نے آگے اس کو پہنچایا الحمدللہ۔ اس پہ انشاءاللہ کھل کے گفتگو ہوگی، لیکن آج ہم صرف شفا اور رحمت کے حوالے سے عرض کریں گے کہ یہ قرآن کریم، ہم کہتے ہیں نا جی ناظرین و سامعین، کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس بندے کو کسی اچھے طبیب، ڈاکٹر یا حکیم کے پاس لے جاؤ۔ ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی اچھا مستند، کوئی پرانا حکیم مل جائے ہمیں جو ماہر نسخہ جات ہو اور اللہ کی طرف سے اتاری گئی جڑی بوٹیوں کا وہ ماہر ہو، حکمت کو جانتا ہو، ان جڑی بوٹیوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے اس سے آگاہی اس کو حاصل ہو، تو ہم ایک اچھا طبیب، ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا حکیم تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے اندر جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جو روحانی امراض ہیں تو ان کا بھی تو علاج ہونا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں، سنتے ہیں، بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کو بعض اوقات، یعنی اس کے مختلف نام ہیں، ہم اس کو قرآن پاک بھی کہتے ہیں، قرآن کریم بھی کہتے ہیں، قرآن مجید بھی کہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں، بزرگوں سے سنا ہے، ہم خود بھی کہتے ہیں کہ قرآن حکیم، قرآن حکیم، یعنی قرآن کو ہم حکیم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی یہ ایسا حکیم ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس حکیم کے پاس ہماری تمام تر جسمانی ہوں بیماریاں یا روحانی بیماریاں ہوں، اللہ رب العزت نے اس کا علاج تجویز فرمایا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو کھول کے نہیں دیکھا۔ مثال کے طور پہ یہ سورہ یاسین ہے، اگر اس کی روزانہ تلاوت کی جائے باقاعدگی کے ساتھ، نماز فجر با جماعت پڑھ کے، سورہ یاسین یعنی قرآن کا دل ہے، یہ دل، جس طرح ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں تو پنجاب کا دل لاہور ہے، مرکز ہے ایک لاہور، اسی طرح میں مثال سادہ سی دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن پاک جو الحمد سے والناس تک 30 پارے، 114 سورہ، 6666 کم و بیش آیات مقدسات، ان تمام کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ اگر ہم اس دل کو اپنے دل کے ساتھ وابستہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کا جو میل ہے، دلوں کا جو کچیل ہے، کثافت ہے، گندگی اور غلاظت ہے، روحانی طور پہ جو اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، دل میلا ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کی حکمت اور برکت کی وجہ سے، سورہ یاسین کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل پر انوار و تجلیات کا نزول فرما کر ہمارے دلوں کو کثافت اور میل کچیل، گندگی اور غلاظت سے پاک فرما دیتا ہے۔ دوسری بات، سورہ واقعہ 27ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ ہر بندہ، ہر شخص بے روزگاری کا رونا روتا ہے، تنگ دستی کا رونا روتا ہے کہ جی بھوک ہے، مفلسی ہے، گھروں میں فاقے ہیں، لیکن آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں،
اور احادیث نبویہ کی روشنی میں دہلیز مصطفیٰ پہ چلتے ہیں، چوکھٹ مصطفیٰ پہ چلتے ہیں، اور وہاں جا کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بھوک اور ننگ اور مفلسی اور تنگ دستی کا بھی علاج قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی سورہ ایسی ہے جو پڑھو گے تو اللہ بھوک اور مفلسی اور تنگ دستی دور فرما دے گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ جو اس کو مناسب وقت مہیا ہو، میسر ہو، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان نور سے، فرمایا جو شخص سورہ واقعہ، یہ 27ویں پارے کے اندر موجود ہے، فرمایا جو شخص سورہ واقعہ کو روزانہ کسی مناسب وقت میں، بہتر تو یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد اس کو تلاوت کرے، یا رات کے پچھلے پہر سب کاموں سے فراغت فری ہو کے جب قرآن کی تلاوت کرے گا، سورہ واقعہ پڑھے گا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ واقعہ کی برکت سے، اس کے نور سے الحمدللہ اللہ رب العزت تنگ دستی اور فاقہ مستی اور یہ غربت دور فرما کر اس قرآن پاک کی مقدس سورہ کی برکت سے، سورہ واقعہ، اس کی برکت سے اللہ خوشحالی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کثیر العیال ہوں، بہت زیادہ بچے ہیں لیکن آمدن کے ذرائع مختصر ہیں، گزارا نہیں ہوتا، کوئی مہربانی فرمائیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نور سے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابی سن، ایک معمول بنا لے کہ جب گھر میں جائے تو فرمایا آپ نے گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، اور اس کے بعد میرے کریم نے فرمایا ایک مرتبہ سورہ اخلاص۔ اب دیکھو نا قرآن کی مختلف صورتوں میں اللہ رب العزت نے کیا حکمت اور کیا برکت اور کیا شفا اور کیا رحمت رکھی ہے۔ فرمایا گھر والوں کو سلام کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص، اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، گھر خالی ہے تو جاتا ہے گھر والوں کو سلام کہتا ہے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص فرماتا ہے، پڑھتا ہے، پھر فرمایا فسلم علیہا، پھر فرمایا میں محمد عربی پر سلام بھیج، مجھے بھی سلام کہے۔ تو میرے کریم نے فرمایا یہ نسخہ اپنا، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ وہ شخص، وہ صحابی رسول چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب بھی گھر میں جاتا گھر والوں کو سلام عرض کرتا، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا، اور اس کے بعد کریم آقا پہ میں درود عرض کرتا، سلام عرض کرتا۔ تو آج اس کی برکت یہ ہوئی ہے کہ میں خود بھی مالدار اور خوشحال نہیں ہوا، بلکہ اس کی برکت سے میرے جتنے بھی ہمسائے تھے قرب و جوار میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوشحالی عطا فرما دیے۔ بس مختصر کرتے ہوئے آخری بات کہ یہ سورہ جو ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ شفا کیسے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے میں گئے، اور وہاں جا کے قبیلے والوں کو کہا کہ ہم رات یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں۔ تو قبیلہ والوں نے تعاون نہیں کیا اور کوآپریٹ نہیں کیا، تو صحابہ کرام نے قبیلے سے دور جا کے کسی گراؤنڈ میں پڑاؤ کیا۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد اسی قبیلے کا ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو کوئی چیز پڑھ کے دم کرنے والا ہو؟ تو صحابہ رسول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے اس کو بچھو نے ڈنگ مارا ہے، درد کی شدت ہے، درد کی وجہ سے وہ کرا رہا ہے اور چیخ اور پکار میں مبتلا ہے، مہربانی فرمائیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں، اب ایسا ہم دم اس طرح نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے ہمیں اپنے پاس رات نہیں ٹھہرایا اور اپنے قبیلے سے نکال دیا، تو اب اگر ہم دم کریں گے تو اس کے بدلے ہم کچھ چیز لیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ بکریوں کا ایک ریوڑ جو ہے وہ اس کے بدلے میں ہم آپ کو دیں گے۔ تو صحابی رسول اس کے ساتھ گئے اور وہاں جا کے
सहाबी रसूल ने सूरत फातिहा, ये सूरत फातिहा की भी बड़ी बरकत है, इस पे कभी तफसील से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो उन्होंने सूरत फातिहा पढ़ी और पढ़ के जनाब फिर उस जगह पे फूंक मारा, दम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी बरकत से उनको शिफा दे दी और उन्होंने हस्बे वादा बकरियों का रेवड़ सहाबा कराम के सुपुर्द किया। तो सहाबा ने अर्ज की, आपस में मशवरा किया कि ये हम उस वक्त तक इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ न लें कि क्या हमने ऐसा किया, अब उसके बदले में ये हमें बकरियों का रेवड़ मिला है, क्या ये हमारे लिए जायज़ भी है कि नहीं। जब असहाब रसूल हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, सारा माजरा अर्ज किया, तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कराए और फरमाया, तुम्हें किसने कहा कि इसमें शिफा है। तो उन्होंने कहा, हुजूर आप ही की ज़ुबान नूर से हमने सुना था। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया कि तुम खुद भी ये खाओ और मोहम्मद अरबी का हिस्सा भी इसमें से निकाल के मुझे भी दो। यानी कहने का मकसद यह है कि सूरह फातिहा में अल्लाह ने शिफा रखी है, सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह ने रिज़्क की बेहतरी और बरकत का नुस्खा रखा है, और सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ने दिलों के जो मैल कुचैल हैं उनको धोने का नुस्खा पोशीदा रखा हुआ है। और भी बहुत सारी आयात और सूरह मुबारका हैं जिनके अंदर अल्लाह ने मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज तजवीज़ किया है। इंशाअल्लाह गाहे गए इसी प्लेटफॉर्म से, इसी चैनल से आपके साथ इंशाअल्लाह मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।